بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین سامعین، ARYQ TV پر حکمت قرآن پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ جس کے دل میں کوئی بھی حصہ نہیں قرآن کا، جس کے دل میں کوئی بھی حصہ نہیں قرآن کا، دل ہے مثل خانہ ویران اس انسان کا۔ دارمی و ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخارب۔ فرمایا وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ دارمی اور دیلمی کی روایت ہے، حضرت حفص بن غیاس حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک گھر میں قرآن پاک پڑھنے سے 4 نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے 4 رحمتیں رب کائنات عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وہ گھر اپنے اہل کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ تیسرا فرمایا شیاطین اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ چوتھا فرمایا اس کی خیر میں اللہ اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس فرمایا کہ بے شک وہ گھر جس میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، فرمایا وہ اپنے اہل کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور شیاطین اس میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس گھر میں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں چاہیے اپنے گھر میں اجالا کریں، دلوں میں اجالا کریں، اپنی قبر و حشر میں نور پیدا کریں، تو ہمیں چاہیے ہم قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑیں۔ الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے، حکمت قرآن پروگرام میں ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت، علم و حکمت کا بہت بڑا نام، اور جب وہ بولتے ہیں علم و حکمت کے دریا رواں ہو جاتے ہیں۔ انتہائی مکرم جناب حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، آمین آمین۔ شاہ صاحب قبلہ آپ کی اجازت سے الحمدللہ ناظرین کرام آج ہم سورہ بقرہ کا 5واں رکوع ہے اس کو مکمل کریں گے، آیت نمبر 42 سے لے کر 46 تک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ الْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے اور نہ چھپاؤ حق کو جبکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم بڑے مزے سے کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ اور مددگار بناؤ اپنا صبر اور نماز کو، بلا شبہ یہ ایک بھاری سا کام ہے، مگر فرما بردار دل رکھنے والوں پر یہ گراں نہیں گزرتا۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہو کہ انہیں بہرحال اپنے رب سے ملنا ہے، اور یقیناً ان سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آئیے اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کا نور قبلہ شاہ صاحب سے حاصل کرتے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ پہلا سوال وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کے حوالے سے کہ فرمایا گیا کہ حق کے ساتھ باطل کا التباس نہ کرو۔ یہود میں اس کی عملی صورت کیا تھی اور ہمارے اس دور میں ہم اس بات کو کیسے سمجھیں گے؟ بسم اللہ جی۔ محترم اس دعا سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ اللہ رب العالمین اس زمین پر بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں حق نصیب فرمائے، آمین آمین۔ اور جو باطل کے اندھیرے اور ظلمتیں ہیں اللہ ان سے سب کو محفوظ رکھے۔ آمین آمین ثم آمین۔ یہاں جو آیات آپ نے تلاوت
فرمائی ہے، الحمدللہ۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مذہبی کارکن کے لیے تربیت ہی لائے عمل ہے اللہ اکبر۔ کہ وہ زندگی کے نظریات، اعمال اور معمولات کی روشنی میں گزارے، اس کی زندگی میں ترجیحات کس چیز کے لیے ہوں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جو مضرات ہیں، تکلیف دہ چیزیں ہیں، ان سے وہ بچ کیسے سکے۔ تو یہ جو خطبہ ہے، تربیتی خطبہ، بلا شبہ اس کا تعلق یہود و نصارہ کی تہذیب کے ساتھ بھی ہے اور مسلمانوں کے اعمال اور معمولات کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے جو لوگ مذہبی ہیں، دینی ہیں، انہیں حساس ہو کر ان آیات کی تعلیمات اپنانی چاہیے۔ محترم، جو پہلی آیت ہے، اس میں حفاظت دین کے مسئلہ کو اہمیت دی گئی ہے۔ دنیا بھر میں جو واضح میجورٹی ہے انسانوں کی، وہ مذہب کے غلبہ کو مانتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے نظریات کے حصار میں ہے، لیکن اسلام آفاق کا دین ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام تمام انسانی قافلوں کے امیر ہیں، بے شک، راہبر ہیں، سبحان اللہ، رہنما ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا جو بھی دانا قائد ہے، جی، وہ رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، ان کا مقتدی سبحان اللہ۔ نظر آتا ہے۔ تو میں اگر دین سے مراد ضروریات دین کا نام لوں، یا تھوڑا اور واضح کرنے کے لیے جو اصولی حیثیت ہے تمام ادیان میں وہ متفق ہے، واہ واہ، میں اس کی حفاظت کی بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو رب کریم نے سمجھایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اللہ اکبر۔ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ جس وقت حق اور باطل دونوں کو ایک کر دیا جائے گا تو لوگوں کے لیے حق کو سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جب وہ حق کو سمجھنے میں دشواری محسوس کریں گے تو زندگی کو وہ کیسے جنت اور آرام گاہ بنا سکیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس کی پہلی چوٹ یہود کے انداز فکر اور انداز عمل پر تھی کہ وہ عصر رسالت میں جس طرح زندگی بسر کر رہے تھے، ہر آدمی کو کنفیوز کرنا، ہر آدمی کے ذہن میں وسوسہ ڈالنا، ہر آدمی کو مرکز حق سے دور کرنا، آسمانی تعلیمات کے چراغوں کو بجھانا، یہ سب کچھ وہ کر رہے تھے۔ التباس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک کسی چیز کا دوسری چیز میں رل جانا، مل جانا، لپیٹ دینا، گڈمڈ ہو جانا، ٹھیک ٹھیک، اور دوسرا اس کا معنی لباس پہنانا بھی ہوتا ہے، صحیح ہے۔ یعنی کوٹڈ، کہ اندر کوئی چیز اور ہونا اور اس کا لباس کچھ اور پہنا دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جس زمانے میں میں مدینہ شریف میں
باب مجیدی میں عطیہ سالم سے موطا امام مالک کا درس لے رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس زمانے کی بات ہے کہ ایک بچے نے ایک کانٹے دار شاخ پر پھول چڑھائے اور وہ کسی بڑے آدمی کو تھما دیے، تو جب انہوں نے پھول پکڑے تو کانٹے ان کے ہاتھ میں چبھے۔ تو مجھے اپنے استاد محترم کے الفاظ یاد آئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کانٹوں اور پھولوں کا التباس کیوں کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ کہ کانٹا اپنے مقام پر محسوس نہیں ہوتا اور پھول اپنی لطافت کے ساتھ الگ محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے۔ تو اسلام وہ تو پھولوں کا نام ہے۔ مذہب اگر حق کو اپنی آغوش میں لیے ہو تو وہ بھی پھول ہے، صحیح، وہ بھی خوشبو ہے، وہ بھی برکت ہے۔ واہ۔ تو جو کچھ یہود کر رہے تھے انہیں سمجھایا گیا کہ حفاظت دین کے منافی ہے یہ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ ایک چیز کانٹا ہے اللہ اکبر۔ اور ایک چیز پھول ہے، صحیح، تو پھول اور کانٹا دونوں ایک نہیں ہو سکتے، روشنی، دھوپ اور چھاؤں ایک نہیں ہو سکتے، خوشبو اور بدبو دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ گویا قاری قرآن کا ذہن بیدار کیا گیا، اس کے دل کو حساس بنایا گیا کہ وہ حق کو کبھی بھی نہ چھوڑے۔ قاری صاحب یہ ان کو سنا کر کے اللہ اکبر۔ قرآن مجید اپنے ماننے والوں کی بھی تربیت کر رہا تھا کہ تم سیکھو کہ تم نے ہر حال میں حق کے ساتھ رہنا ہے، حق کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب تم پہچان پیدا کر لی، تمہیں اللہ نے یہ بات تمہارے دل میں ڈال دی کہ یہ حق ہے، تو پھر اس حق کو کسی دوسری چیز کے ساتھ گڑبڑ کیوں کرتے ہو؟ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دوں گا جی، کہ جس وقت دودھ اور پانی کو ملا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے۔ تو دودھ ہوتا ہے، پانی پانی، لیکن جس وقت ملا دیا جائے تو اس سے خیانت کا تصور ابھرتا ہے۔ تو قرآن مجید بہرحال جو مزاج دیتا ہے، جو رویہ دیتا ہے مسلمانوں کو، اللہ اکبر۔ وہ حق کے ساتھ رہنے کا رویہ ہے، اور کوشش کریں کہ باطل حق کے ساتھ نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اور یہود و نصارہ کے جس کردار، مسموم کردار پر قرآن حکیم نے گرفت کی، اللہ اکبر۔ وہ بھی یہ تھا کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ وہ کیا ذہن ہے محترم قاری صاحب جی، کل شخص۔ جس کو خوشبو اور بدبو میں فرق محسوس نہ ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ وہ کیا آدمی ہے واہ واہ واہ۔ جس کو علم اور جہالت میں فرق محسوس نہ ہو؟ قرآن مجید تربیت دیتا ہے حفاظت دین کے معاملے میں کہ التباس حق اور باطل نہ کرو، اور پھر دوسری چیز ہے کہ کتمان حق نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ کتمان کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ پانا، ٹھیک۔ ایک چیز آپ کو معلوم ہے اور آپ نالج فل ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سچائی کا علم دیا ہے، آپ کیوں چھپاتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، امام حسین پاک کی یزید کے ساتھ کوئی دولت کی لڑائی تو نہیں تھی۔ جی، یزید چاہتا یہ تھا کہ آپ جس طرح میں اپنے دین کا مصلح کر چکا ہوں، آپ بھی اسی طرح دین کو آپ قبول کر لیں۔ امام حسین نے کہا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا، اور کتمان حق نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنا۔ جو حقائق ہیں، جو سچائیاں ہیں، اور وہ نگاہ رسول سے ملی ہیں، اب ان کے پرچم کو کیسے سرنگوں اللہ کر دیا جائے؟ اتنی بڑی قربانیاں انہوں نے پیش کر دیں۔ تیسری چیز وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ہے کہ وہ آدمی کتنا ڈھیٹ بدبخت ہوتا ہے کہ اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، پھر وہ جان بوجھ کر کرتا ہے، بالقصد کرتا ہے، جی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے ڈٹائی کے
پردے آ جاتے ہیں، تو یہ آیت مختصر ہے، لیکن اگر آپ محسوس کریں کہ 3 بڑی اعظم سچائیاں قاری قرآن کے سامنے بے نقاب کر دی گئی ہیں، کتمان علم نہ ہو، حق اور باطل ملے نہ، اور جب پتہ ہو کہ یہ چیز سچی ہے تو پھر بالقصد ڈیٹائی اور جہالت کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، کیا خوبصورت گفتگو شاہ صاحب قبلہ عطا فرماتے ہیں۔ ویسے تو اس آیت کی ہمہ گیریت ایسی ہے کہ جناب یہاں تو یہود کی بات ہے کہ وہ سرکار کے اوصاف کو چھپاتے ہیں اور آپ کے فضائل و مناقب پہ ہاتھ رکھ کے جناب بات نہیں کرتے، لیکن اس کے اندر ہمہ گیریت ہے کہ ہر انسان جو جاننے والا ہے وہ کتمان علم نہ کرے، وہ حق کے ساتھ کھڑا رہے، اور جب حق کی بات آتی ہے تو مجھے تو مولا کائنات یاد آ جاتے ہیں۔ مولا کائنات کی بابت میرے کریم آقا نے فرمایا تھا حق اور علی آپس میں ساتھ ساتھ ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ مولا حق کو ادھر کر دے جدھر مولا علی جا رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے۔ ناظرین کرام، حکمت قرآن پروگرام میں اب شامل ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے شاہ صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں اور الحمدللہ بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب قبلہ اگلی آیت کریمہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ یعنی اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ پر یہود کو کہا گیا کہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ سوال میرا یہ۔ محترم اللہ تعالیٰ آپ کے کلام اور باتوں کو بالا فرمائے، ہمارے ناظرین کے ذوق اور عشق قرآن میں بھی اضافہ فرمائے، ہم تاریکیوں سے اجالوں کی طرف نکلیں، ہمیں زندگی کے جو حقائق ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نماز ایسی چیز ہے کہ جہاں بھی آسمانی وحی کا دین ہے اس میں عبادت کا تصور موجود ہے، نماز ہے اس میں، اور انسان دوستی، انسانیت نوازی، غریب پروری، غریب نوازی، یہ انبیاء علیہ السلام کے دین کا روشن نشان ہے۔ اگر قاری صاحب آپ اس آیت میں غور کریں تو اقامت نماز کی، اقامت صلاۃ کی بات کی گئی ہے، اور پھر ایتاء زکوٰۃ دینے کی بات۔ اچھا، جو فروحات کی پہچانیں ہیں کہ کس مذہب میں نماز کس طرح پڑھی جاتی تھی، اس کی تاریخ میں بڑی تفصیل ہے۔ کہیں صرف سجدہ کیا جاتا تھا، کہیں صرف رکوع کیا جاتا تھا، کہیں صرف قیام کی حالت میں سروس کی جاتی تھی، کہیں صرف تسبیح تھی، کہیں صرف تحلیل تھی، کہیں صرف ذکر تھا، کہیں صرف انسان دوستی تھی۔ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے جو پھولوں کا گلدستہ بنا کر کے عبادت کا تصور دیا گیا، وہ حضور کے وسیلے سے مسلمانوں کو دیا گیا۔ تو میرے اپنے خیال میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور کی ذات تک جدھر جدھر عبادت کا جو تصور تھا وہ عرق اور خوشبو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ پھر میں کہوں گا کہ جب عبادت، سروس اور خدا کے سامنے عجز کا اظہار ہر مذہب کا شعار ہے، تو یہود و نصارہ کو بھی نصیحت تھی کہ وہ اگر سچے ہوتے تو یہ جو شاعر تھے ان کو کیوں وہ رائے گاں کر دیتے، ان کو کیوں وہ ضائع کر دیتے۔ میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ یہود پر ایک ایسا دور آیا کہ انہوں نے نماز کا ذکر ہی کتاب سے نکال دیا، اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے دین میں اقامت نماز نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔
سجدہ کا تصور تھا، اور اس میں بھی اتنی تخفیف کر دی گئی تھی کہ کبھی دیوار کے ساتھ سر لگا دیتے تو کہتے یہ ہمارا سجدہ ہو گیا۔ تو کسی بھی عبادت کے معاملے میں ایک چیز ہوتی ہے اس کو سنبھال کے نہ رکھنا، اور دوسری چیز ہوتی ہے اس میں غیر سنجیدہ ہو جانا اور متین نہ رہنا۔ عبادت کا مقصد کب پھر پورا ہو سکتا ہے؟ تو یہ خطبہ وہ ہے، قرآنی خطبہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو چھوا ہے، اور رسول کریم علیہ السلام کے لبوں کو چھو کر یہ نورانی کلمات جو ہیں وہ آج لوگوں کے دل دماغ میں عطر بیزیاں کر رہے ہیں، اور انسان جو ہے وہ فریضہ تخلیق پورا کرنے کے قابل ہو رہا ہے۔ تو جناب ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنی تاریخ سے نماز کو نکال ہی دیا تھا، اور میں یہ بھی عرض کروں، اور دوسرا مسلمانوں کی بھی تربیت کی جا رہی تھی کہ جب ہم ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سچائیوں کی طرف آؤ، حق کی طرف آؤ، کہ تمانے علم نہ کرو، کہ تمانے دین نہ کرو، تو ہمارا اپنا کیریکٹر تو سالڈ ہونا چاہیے۔ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، خصوصاً ایتائے زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے۔ قاضی صاحب میں واضح عرض کرنے لگا ہوں، جس آدمی کو خدا کے نام پر غریب پروری نہیں آتی، وہ آدمی اپنے مذہب میں کم ہی سچا واقعہ ہوا۔ اولیاء کرام کی زندگیاں پڑھیں، غریب نواز سے شروع کریں، سیدی شیخ عبد القادر جیلانی، حسنی والحسینی تک پہنچیں، آپ سادات اچ شریف سے آگے بڑھیں، بہاؤالدین نقش بند تک چلے جائیں، علی ہمدانی سے لے کر کے جہاں آپ سید آل یمنی تک چلے جائیں، جہاں کوئی اولیاء کرام کے قافلے کا فرد ہے، داتا صاحب کی زندگی کو پڑھیں، وہاں انسان دوستی آپ دیکھیں گے۔ ان کا نام ہی داتا ہو گیا ہے، اتنی انسانیت نوازی کرنا کہ نام ہی داتا پڑ جائے، اور ادھر نام ہی غریب نواز ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان دوستی کا جو لائحہ عمل تھا اس کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو قرآن مجید کی یہ عادت ہے، قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ جس وقت بھاری بھرکم مفاہیم وہ بیان کرتا ہے تو بیچ میں ایک آیت ایسی آ جاتی ہے جس میں عبادت، نماز، سجدہ اور رکوع، ان باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ جو سننے والا ہے اس کا دل اللہ کی یاد سے آباد رہے۔ تو اب جس وقت لوگ تاریخ بنی اسرائیل میں ڈوب گئے تو تھوڑی دیر کے لیے نیا خانہ دل میں تاریخ نے اپنے ڈیرے جما لیے، بندہ کبھی کنعان چلا گیا، کبھی مصر چلا گیا، کبھی جناب وہ دیس ابراہیم میں چلا گیا، تو تاریخ میں وہ جب کھو گیا تو رب کریم نے کہا کہ اب اقیم الصلاۃ، نماز کام کرو، جو تمہارا اصل کام ہے اس کام کی طرف آؤ تاکہ تمہارے دل کی رونق قائم رہے، یاد الہی میں تم ڈوبے رہو۔ تو قاری صاحب یہ تربیت کے 3 اصول تھے۔ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں دراصل ایک حوالہ میری نظر سے گزرا ہے کہ ان یہود کے تسلی کے لیے کہا گیا تھا، کیونکہ یہ رکوع نصف کرتے ہیں یا پورا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، تو انہیں کہا گیا تھا جو آخری نبی آئیں گے وہ رکوع بھی کرنے والے ہوں گے، اور جس وقت وہ رکوع کرنے والے ہوں گے تو ان کے ساتھ شامل ہو جانا۔ اس لیے یہاں کہا گیا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جس رکوع کرنے والے کا تمہیں انتظار تھا، جس نبی کا، اب وہ آ گیا ہے، اور فاران کا خطیب تمہیں مخاطب کر رہا ہے، اس کی باتیں تمہیں روشنیاں دے رہی ہیں، اور ان کے خطبے تمہاری تقدیر بدل رہے ہیں، تو تم آگے بڑھ کر کے اس نبی کے پاؤں میں کیوں نہیں گر جاتے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیروں میں تبدیلی لے آئے گا۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب قبلہ جب نماز کی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ محبت آ رہی تھی نماز کی کہ میں نے بڑے عرفاء سے یہ جملے ان کے پڑھے، کتابوں کے اندر رقم ہے، وہ کہتے ہیں اگر جنت میں ہم اس جنت میں جائیں گے جہاں نماز ہوگی۔ پھر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر میں بارگاہ مولا کائنات میں چلتا ہوں نا، جب آپ کو تیر پیوست ہوا تو نکل نہیں رہا تھا، تو کریم آقا نے فرمایا میرا علی نماز سے محبت کرتا ہے،
فرمایا نماز میں داخل ہونے دو، تیر کیا جان بھی نکال لینا، اسے پتہ نہیں چلے گا۔ تو نماز سے محبت جو ہے نا، یہ عین ایمان ہے، میرے کریم آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ شاہ صاحب قبلہ اگلا سوال میرا اتأمرون الناس بالبر کے حوالے سے ہے، میں چاہوں گا ذرا بر پہ ذرا تفصیلی روشنی عطا فرمائیے۔ بسم اللہ۔ قاری صاحب، یہ جو لفظ ہے بر، جی یہ اس کا مادہ ہے با، را اور پھر را۔ ٹھیک بارر یہ لغت کی کتابوں میں ایسے ہی آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو التحقیق دور جدید کی ایک معروف لغت کی کتاب ہے، اس کا مؤلف اس بر لفظ پر 10 معنی رقم کرتا ہے کہ اس بر کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے کشادگی اور کھلا ہونا۔ جس وقت کوئی گھر کھلا ہو، بستی کھلی ہو، انسان جس جگہ سیر کرے وہ کھلی ہو، تو اس کو بر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بحر کی ضد ہے، بڑا مشہور ہے کہ بری فوج، تو بری خشکی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ تو ایسا خشکی کا ٹکڑا جو بڑا ہو اور کھلا ہو، اس کو بر سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ دوسرا المبر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تاج العروس میں، اس کا معنی غالب آنا ہوتا ہے، جس کا غلبہ ہو، اور اس کو بھی المبر کہہ دیتے ہیں۔ اور اسی سے بر لفظ اللہ کی صفت کے لیے استعمال ہوا ہے، بر الرؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بر ہے، بار ہے، اللہ بار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب یہ صفت استعمال ہوئی تو اس کا معنی یہ وہاں ہم خشکی کا ٹکڑا اس کا معنی نہیں کریں گے، وہاں معنی یہ کریں گے سب پر غالب، سب پر غالب ہے، سب پر قادر ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں وفا اور حسن سلوک کے معنوں میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ ارشاد ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہا گیا برم بوالدیہ، برم بوالدیہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بڑا حسن سلوک کرتے تھے اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ۔ اسی سے چٹیل میدان جو بے آب ہو گیا، اس کو بھی بر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں ابر الرجل، ابر الرجل کا مطلب ہوتا ہے جس آدمی کی اولاد بہت کثیر ہو۔ ہمارے شہر سے قریب ایک جگہ ایک عالم دین تھے، اللہ پاک نے ان کو 17 اولادیں عطا کی تھی، اور ان کو اپنے بچوں کے نام نہیں یاد رہتے تھے، وہ رول نمبر پکارتے تھے 1 2 3 4 5۔ تو جس آدمی کی اولاد بہت کثیر ہو جائے، زیادہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کہ بندہ ابر الرجل، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو کثیر اولاد جو ہے وہ عطا کر دیا۔ زیادہ ہونا اس کا مفہوم جو ہے اس میں ہے۔ نگاہ کی کشادگی، یہ اسم کے مقابلے میں، اسم گناہ کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں اس کو نیکی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ گناہ بندے کو سوڑا کرتا ہے۔ حسد، بغض، یہ سارے گناہ ہیں، اور حسد بغض جن دلوں میں آتا ہے وہ سوڑے دل کے ہوتے ہیں، سوڑے دماغ کے ہوتے ہیں، سوڑی نظر کے ہوتے ہیں۔ اور جس جگہ بر آتی ہے، دل کشادہ، آنکھ کشادہ، دماغ کشادہ، سینہ کشادہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ظرف کی کشادگی بھی عطا کرتا ہے۔ تو ایک معنی اس کا نیکی اور احسان سے کیا جاتا ہے۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ بر لفظ کی حقیقت پر گفتگو کریں۔ کیا کہہ رہے ہیں ناظرین کرام قبلہ شاہ صاحب، جب لغت کے آپ گینوں میں داخل ہوتے ہیں تو ایک کہکشاں معانی کی نکل پڑتی ہے، اور کہ تلاطم سے ایک سمندر موجیں ماتا نظر آتا ہے۔ اللہ پاک شاہ صاحب کو سلامت باکرامت رکھے۔ شاہ صاحب قبلہ اگلا میرا سوال یہ ہے کہ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہ اپنے آپ کو بلا دینا، کیا یہ جرم ہے؟ اس حوالے سے میں چاہتا روشنی عطا فرمائیں۔ اس کو حریم رسالت میں
حاضری دے کر سمجھوں تو یہ بات شاید معنی رسا ہو۔ اصل بات یہ تھی کہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے یہود میں سے، جب وہ دربار گہربار میں پہنچے تو صبح شام وہ والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کرتے، رحمت عالم علیہ السلام کی محفلیں نور بانٹتی، حضور کی نظریں تقدیر تبدیل فرماتی، لوگ گندے آتے تھے اور صاف اور اجلے ہو کے یہاں سے جاتے تھے، رحمت عالم اپنی نگاہوں سے ان کو نہلا دیتے تھے۔ اور اگر یہ جملہ میں کہہ دوں تو میرے خیال میں میرے مفہوم کو قوت دے گا کہ جب آئے تھے تو سارے جہاں کا گند لے کے آئے تھے، جب حضور کے قدم بوسی ہوئی تو جس وقت واپس ہوئے تو حضور نے کہا کہ اب میرے سے آبا آسمان کے ستارے بن گئے ہیں۔ تو ماحول کی گندگیوں سے نکالا اور آلودگیوں سے نکال کر ان کو تابندہ ستارہ بنا دیا، ان کو درخشاں ستارہ بنا دیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہ لوگ جو یہود مسلمان ہوئے، وہ اپنے وہ رشتہ دار جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے جا کے پوچھتے کہ کیا ہم نے حق فیصلہ کیا ہے، ہم نے سچ فیصلہ کیا ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں تو تم ٹھیک ہو، یہ باتیں ہم نے تورات میں پڑھی ہیں، لیکن وہ لوگ خود مسلمان نہ ہوتے۔ دراصل ان کو قرآن مجید نے مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو کہ تم نے راستہ ٹھیک اپنایا ہے، خود اپنے آپ کو بھول رہے ہو اور خود اسلام کی طرف نہیں آ رہے ہو۔ امبریسمنٹ آف اسلام جو ہے وہ تمہارے اندر آنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، الحمدللہ قرآن پاک کا نور جو ہے قبلہ شاہ صاحب ہمارے قلبرو میں اڈیلتے ہیں۔ اللہ پاک اس نور کو محفوظ رکھے ہمارے سینوں میں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ہماری خوش بختی ہے قبلہ شاہ صاحب کی معیت اور سنگت ہمیں حاصل ہے۔ شاہ صاحب قبلہ، میرا اگلا سوال ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ نماز اور صبر سے کیا کیسے مدد لی جا سکتی ہے؟ محترم، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک روشن سا نقطہ اسی وقت میرے دل میں ڈالا ہے کہ میرے نزدیک دنیا میں مشکل ترین کام جو ہے وہ قول اور فعل میں امانگی پیدا کروں۔ میں جو کچھ کہتا ہوں کیا میں اپنے کہے پر عمل بھی کرتا ہوں؟ قرآن مجید نے کہا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ تو میرے نزدیک ایک مبلغ، ایک داعی اللہ، ایک دین کا کام کرنا، اس کے لیے مشکل ترین کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے قول اور عمل میں وہ موافقت لے آئے۔ انسان کا نفس چیختا رہتا ہے کہ تم یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، لیکن انسان عمل کی طرف نہیں بڑھتا۔ تو میں اب نماز کے ساتھ تطبیق دوں۔ نماز والی آیت اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ والی آیت سے پہلے ہے۔ یہ پہلے اس لیے ہے کہ اے مبلغ صاحب، جب تم حق کی تبلیغ کے لیے نکلے ہو تو نماز پڑھو، اقامت نماز کرو، انسانیت نوازی کا کام کرو۔ یہ چیز تمہارے اندر ایک قلعہ پیدا کر دے گی، تم ایک مضبوط مسلمان بن جاؤ گے، تمہارے قول اور فعل میں جو تضاد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میرے نزدیک اس آیت کے بعد یہ آیت رکھنا دراصل مبلغین کی مدد ہے۔ مدد کی گئی ہے کہ تم کس طرح جو ہے وہ ایک سلیقے کے مبلغ بن سکتے ہو، ایک طریقے کے داعی اللہ بن سکتے ہو۔ تو یہاں اس طرف اشارہ ہے کہ اپنے نفسوں کو بھولو نہ، اور پھر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہہ دیا۔ دراصل صبر انسان کے اندر کا قلعہ ہے، اور جس وقت صبر اندر آ جائے قاری صاحب تو انسان بڑی منزلیں ان تک پہنچ جاتا ہے۔ امام حسین صابر تھے، حضرت ابو بکر صدیق صابر تھے، حضرت عمر صابر تھے، یعنی وہ ڈٹے ہوئے تھے حق پر۔ صبر کا مطلب ڈٹ جانا، صبر کا مطلب گناہوں سے رک جانا،
اور صبر کا مطلب مصیبت کے وقت اپنی شخصیت کو بکھرنے نہ دینا۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ صبر سے مدد چاہو، یعنی تم اپنے اندر صبر پیدا کرو تو تم جو مسائل ہیں، ایشوز ہیں، مشاکل ہیں، تم ان صحراؤں کو آسانی سے عبور کر سکو گے۔ دوسرا کہا نماز۔ تو قبلہ قاری صاحب، نماز ایک تھکے ماندے انسان کی تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے، ایک مایوس انسان کو رجا کا تحفہ دے دیتی ہے۔ نماز دراصل دنیا سے بندے کو جدا کر کے خدا کی دہلیز پر لے آتی ہے۔ اللہ بندے سے قریب ہوتا ہے اور بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضور کی امت پر مہربانی ہے۔ سرکار تو معراج پر آسمانوں سے بھی آگے چلے گئے، حضور کے غلاموں کی معراج زمین پر ہی ہو جاتی ہے۔ اور تو نماز انسان کو دراصل شیطانیت سے اور مشاکل سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور ہمت دیتی ہے۔ رب کریم نے کہا کہ ان دو چیزوں سے تم مدد حاصل کرو۔ آپ نے ملاقات کی بات کی اور اگلی آیت کے اندر بھی انہم ملاقو ربہم ہے۔ یہ اللہ سے ملاقات کیا ہے؟ شاہ صاحب قبلہ اس پہ ذرا پردے اٹھائیں نا ذرا۔ قاری صاحب، اس لقاء سے مراد تین چیزیں مفسرین نے لی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے مراد موت لی گئی ہے۔ یہ جو موت کا وقت ہے اس کی تیاری کی طرف اشارہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ لقاء کا پہلا مرحلہ ہے۔ لقاء کا دوسرا مرحلہ، وہ میری پہلی والی بات کو مفسرین نے لکھا کہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ کام کیا، وہ کام کیا، یہ مزدوری کی، وہ مزدوری کی، 5 نمازوں کا وقت اللہ نے اپنے ساتھ ملاقات کر رکھا ہے۔ تو اس لقاء سے مراد خدا کے حضور حاضری مراد ہے۔ اور تیسری چیز ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف مراجعت، جب ایک بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اس لقاء سے مراد۔ شاہ صاحب آخری سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو جہانوں پر فضیلت دی گئی، تو میں اس پہ میں ذرا چاہوں تو روشنی آخر میں ڈالیں کہ یہ فضیلت کیا تھی؟ مجھے قرآن مجید میں اس لفظ کو پڑھتے ہوئے ایک بار تشویق ہوئی تھی کہ میں معلوم کروں کہ عالمین سے مراد کیا ہے۔ تو علامہ فخر الدین رازی، علامہ بیضاوی اور ابن عاشور اور علامہ شنقیطی، یہ مفسرین کے نام میں نے لیے ہیں۔ انہوں نے یہی اشارہ کیا ہے کہ جس وقت نبی کوئی دعوت دے رہا ہوتا ہے تو جو معلوم جہاں ہوتا ہے، عالمین سے مراد وہ ہے۔ تو جو دور گویا موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اس دور میں جو عوالم موجود تھے ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلتوں کے آثار اور نشانات قائم کیے تھے۔ ممکن ہے اس کا معنی یہ ہو کہ حضور کو آخر میں اس لیے رکھا گیا کہ جتنا عوالم نے پھیلنا ہے پھیل لیں، تاکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہ بادشاہ ہونے کی دلیل قائم ہو جائے۔ سامعین محترم قبلہ، شاہ صاحب نے ایک مبلغ کے اندر کیا کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے، اور شاہ صاحب قبلہ کی اسی تفسیر کے تحت انہوں نے آپ 1-2-3 باتیں رقم کی ہیں، بہت سی باتیں رقم کی ہیں اور بہت سے حوالے دیے ہیں۔ ابن جریج کا حوالہ دیا ہے اور فخر الدین رازی کا حوالہ دیا ہے، زجاج کا حوالہ دیا ہے، اور بہت سے حوالے موجود ہیں۔ لیکن میں یہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول آپ نے نقل فرمایا ہے اپنی اس تفسیر کے تحت، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مبلغ کیسا ہونا چاہیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت فرماتے ہیں لوگوں عمل سے دعوت دو، زبان سے دعوت نہ دو۔ تمہارا کردار بولے، تمہارا عمل بولے۔ فرمایا لما، تو جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کی آیت ہے۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں لوگوں کو عمل سے دعوت دو، نہ کہ زبان سے۔ اور مولا کائنات کا قول سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، اللہ کی قسم میں تمہیں کسی اطاعت کا شوق نہیں دلاتا جب تک خود اسے انجام تک نہ پہنچا دوں، اسے انجام نہ دے دوں، اور کسی غلط کام سے تمہیں منع نہیں کرتا
مگر پہلے خود اس سے اپنے آپ کو روکتا ہوں۔ اور آخری بات جو شاہ صاحب قبلہ نے رقم کی ہے، آپ نے فرمایا، علامہ قرطبی نے بیان کیا، اس حدیث کو نقل کیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو کریم آقا نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ دنیا کے خطباء ہیں جو نیکی کا حکم تو دیتے تھے لیکن خود انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ رب کائنات ہمیں بھولنے والوں میں نہ لکھے بلکہ یاد کرنے والوں میں اور اہل اللہ کی سنگت میں رکھے۔ میں آخر میں مفسر قرآن آل رسول شہزادہ آل طہار حضرت علامہ پیر سید الحسن شاہ صاحب قبلہ کو اس دعا کے ساتھ ان کا شکر ادا کروں گا، رب کائنات انہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور یہ علم کا حکمت کا دریا رواں رہے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔